बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ये कौमी जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस बात की तरफ, इस मसले की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दिलाई जाए। पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ ज़रा ठहर के जाते हैं। पहले सैलाब ज़दगान का मामला वो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। ख़ास तौर पे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहूँगा, बैरून मुल्क मुकीम जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो कि अच्छे खासे माशाल्लाह तगड़े हैं, फाइनेंशियली सौखे हैं, तो उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो इस मामले में आगे बढ़ें। जैसे माजी में वो ये काम करते रहे हैं, खा वो मार्च 2005 का, अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, या और कोई मुसीबत आ जाए। जैसे टेलीथॉन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इमरान खान साहब की, इसी तरीके से मैं इंडिविजुअल से भी कहूँगा कि वो इस मामले में आगे बढ़ें और ज़रूर इसमें अपना हिस्सा डालें। अपने अपने इलाकों में करीब करीब लोग जो हैं उनको लुक आफ्टर करें, क्योंकि काफ़ी सूरत हाल गंभीर है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तौंसा का विज़िट भी किया, सैलाब से मुतासरा इलाकों का, और अब वो भी एक अमाउंट आ रही है, हैंडसम अमाउंट है 10 अरब रुपए की, उसको तकसीम किया जाएगा। सानिया निश्तर के अम्ब्रेला के नीचे जो एक बॉडी बनी हुई है, तंजीम बनी हुई है एहसास प्रोग्राम के तहत, और फिर साथ ही साथ बहुत कुछ किया भी जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये बहुत कम है। सऊदी अरब से बाकायदा तौर पे एक जो ब्रिज बन चुका है, इमदाद का जहाज़ रोज़ाना उतर रहे हैं। यूएई से तकरीबन 22 जहाज़ आ चुके हैं, तुर्किया से आ चुके हैं, नेपाल से आ चुके हैं, फ्रांस से आ चुके हैं, अमेरिका इमदाद कर चुका है, चाइना से बहुत बड़ी जो इमदाद आ चुकी है, बहुत सारे ममालिक, नेपाल भेज चुका है, काफ़ी ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कतर कर चुका है, इमदाद कर रहा है। लेकिन बिल आखिर जी ये सब कुछ हमने ख़ुद भी बहुत कुछ इसमें हिस्सा डालना है। और फिर ये जो सबसे बड़ी बात, जो मरासला सरकार है, इस पे बहुत ज़्यादा डाउट्स कर रहे हैं आलमी मालियाती इदारे भी, आलमी तंजीमें भी, कि हम बराह रास्त कोई ऐसा होना चाहिए, NGOs के ज़रिए वो तकसीम करना चाह रहे हैं बजाय गवर्नमेंट के थ्रू। उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अब हुकूमत क्या कर रही है, सबसे हैरान कुन बात है, वफाकी हुकूमत जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे काम छोड़ के वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लग जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर, बहुत बड़ी तबाही हुई है और एक इंसानी अलमिया हुआ है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान को कि वो जनाब अपनी कंपेन, इलेक्शन कंपेन, अपने जलसे जुलूस ये सारे मुलतवी करें और अपनी पॉलिटिक्स छोड़ें और सैलाब ज़दगान की तरफ आएँ। जब वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेज करते हैं, फंड रेजिंग की तरफ जाते हैं, टेलीथॉन जाते हैं, करते हैं, तो उनके टीवी चैनल्स जो टीवी चैनल उनको दिखाता है वो बंद कर दिया जाता है, उनकी नशरियात रोक दी जाती हैं। टीवी चैनल्स के मालिकान को कहा जाता है कि ये नशरियात बंद करें। एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ बजाय इसके कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए, इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ एक, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज कहूँगा, उनको सिर्फ एक मसला दरपेश है। खिलबिली ये मची हुई है कि कहीं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात न तय पाए जाएँ, कहीं इमरान खान और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान सुलह न हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस वक्त तो पूरी जो हुकूमती मशीनरी और रियासती मशीनरी किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से, उनके घर पे छापा मारा गया। एक तरफ मसालियत की बातें, दूसरी तरफ ये बात की जा रही है उनके घर छापा मारा गया, उनकी अहलिया का, हालांकि वो सेनेटर हैं, उनकी अहलिया का लैपटॉप, फ़ोन वो ले गए। और दूसरी तरफ मुराद सईद जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर, उनकी साबिक वफाकी वज़ीर, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू किया है। और दूसरी जानब पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। क्यों पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है? मुराद सईद क्या कर रहे हैं? मुराद सईद इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जो किसी ज़माने में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के ज़माने में वो
کیا کہنا چاہیے، بہت زیادہ وہاں پہ شرنگیزی تھی، متاثرہ علاقے تھے، اور بالکل وہاں پہ ایک سول ڈھانچہ ختم ہو گیا تھا، رٹ ختم ہو گئی تھی۔ ان علاقوں میں دوبارہ سے جو جنگجو ہیں، جو کلعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، وہ پاک افغان سرحد عبور کر کے دوبارہ ان علاقوں میں آ رہے ہیں مبینہ طور پر، اور وہاں پہ آ کے انریسٹ پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ خودکش دھماکے شروع ہو چکے ہیں، اور دوبارہ سے سیکورٹی فورسز پہ حملے شروع ہو چکے ہیں، شہادتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے کراچی میں بدامنی کی لہر دوبارہ سے آ گئی ہے، اور وہاں پہ لاشیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور کراچی کی انتظامیہ اور سندھ حکومت اپنے شہریوں کو کہہ رہی ہے اپنی مدد آپ کریں، اور اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ ہینیس کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو نشاندہی کرتا ہے اس پہ سخت وقت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی کام خیبر پختونخوا کے علاقوں میں ہو رہا ہے، اور وہاں پہ دھماکے، خودکش دھماکے شروع ہو گئے، اور یہ کوئی نارمل بات نہیں، یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، اور دوبارہ سے کوئی سٹیج تیار کیا جا رہا ہے ایسے لگتا ہے، اور اس طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان کیا تھا کہ مذہبی ہم آہنگی، رواداری، یہ سب کچھ کرنا ہے، شدت پسندی کا خاتمہ کرنا ہے، انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی پرائورٹی کیا ہے جی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی پرائورٹی یہ ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، پاکستان ٹیلی ویژن چینل، جو کہ ہر شہری، میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک بجلی کا میٹر ہے، اور تب 2 بجلی کے میٹر ہیں، 2، جہاں جہاں بجلی کا کنیکشن ہے وہاں وہ فیملی جو ہے وہ دیتی ہے، پیسے دیتی ہے پی ٹی وی کو فیس کی مد میں، یعنی کہ شہریوں کی مدد سے یہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ٹیکسوں سے چل رہا ہے۔ لیکن اس ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان کی دھجیاں اڑائی گئیں، مذہبی انتہا پسندی پھیلانے کی، مذہبی منافرت پھیلانے کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور بھرپور ایک کمپین لانچ کی گئی، اور نون لیگ کے وزراء نے باقاعدہ طور پہ وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ سنگین ترین الزامات لگا کے، ایسے الزامات لگائے جائیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو۔ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے عمران خان کو کہ وہ سیاست چھوڑ دیں، سیلاب زدگان کی مدد کریں، وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، وہ متاثرہ علاقوں کا وزٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ کے وزراء کیا کر رہے ہیں؟ مذہبی منافرت، نیشنل ایکشن پلان کی دھجیاں، اور یہ وہ نیشنل ایکشن پلان ہے جس پر پنجاب میں عمل نہیں ہو سکا تھا، اور پنجاب میں جب عمل کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ خود بتایا کہ جیسے ہی ان کو کہا جاتا تھا، اسحاق ڈار صاحب کو کہا جاتا تھا کہ یہ کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کو کنٹرول کریں، ان کا تیا پانچا کریں، ان پہ پابندیاں لگائیں، تو کہا جاتا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سیاسی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور صوبہ پنجاب جو ہے وہ بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ جبکہ پھر اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے، ہوم منسٹر تھے، شجاع، کرنل شجاع جو ہیں ریٹائرڈ، وہ اس کی زد میں آئے تھے، اور ان پہ خودکش حملہ ہوا تھا۔ تو یہ کچھ بھی ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف یہ کام کیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کا جی کوئی ایسا لگ نہیں رہا ہے۔ اسی لیے جب ان کو کہا جاتا ہے مراسلہ سرکار، امپورٹڈ سرکار، ان کا اپنا ہڈن ایجنڈا ہے، تو تب ان کو تپ چڑھتی ہے کہ جناب یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کہ میک اینڈ بریک، معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں، معاملات امپورٹڈ حکمرانوں کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور یہ سنجیدہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ یہ جو سرکار آئی ہے، جن کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، جن کو لایا بھی گیا، جن کو اس بنیاد پہ لایا گیا کہ انہوں نے تو بڑے سبز باغ دکھائے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم کہاں سے کہاں لے جائیں گے، اور یہ ہمارے حوالے کریں، ہم مساق معیشت کریں گے، اس کے تحت آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سے یہ آئے ہیں 5 ماہ کے اندر اندر پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے، اور اس کے کھڑے ہونے کے امکانات ان حالات میں
زیرو ہیں۔ ان حالات میں اس معیشت کے کھڑے ہونے کے امکانات زیرو ہیں۔ مفتاح اسماعیل جو کہ مشیر خزانہ ہے، وزیر خزانہ ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ آنسو بہا رہے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور حکمران اس وقت کس لڑائی پہ لڑ رہے ہیں؟ مقدمات ان کے واپس ہو جائیں، نیب کے مقدمات ہوں، ریفرنس واپس ہو جائیں، ضمانتیں کنفرم ہو جائیں، فرد جرم عائد نہ ہو، منی لانڈرنگ سے جان چھوٹ جائے، منی لانڈرنگ کے کیسز سے جان چھوٹ جائے، ہمیں پاسپورٹ مل جائے۔ یہ ہیں ان کی پرائورٹیز، ان کی ترجیحات۔ ان کی ترجیحات میں نہ تو پاکستان کے عوام ہے، نہ ہی پاکستان کی اکانومی ہے، نہ ہی پاکستان کی معیشت کو سدھارنا ہے، بلکہ اب دوبارہ بارگیننگ چپ آ گئی ہے، اور وہ ہے ایکسٹینشن کو، پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، بارگین کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز خاص طور پہ کیٹیگوریکلی اناؤنس کر چکی ہے کہ جناب ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اور وہ ایکسٹینشن کو اس وقت ملکی مفاد اور فوج کے مفادات کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کے معاملات، اور معاملات چلائے جا رہے ہیں کہاں بیٹھ کے؟ لندن سے۔ جو وزیر اعظم ہمیں نظر آتا ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے، جو وزیر خزانہ ہمیں نظر آتا ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہے، جو ہمیں وزیر داخلہ نظر آ رہا ہے وہ وزیر داخلہ نہیں ہے۔ بالکل عجیب و غریب قسم کی ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ، ہائیبرڈ سسٹم جو ہے اس وقت ہے۔ ملاقاتیں کس سے کی جاتی ہیں؟ ادویات، اس وقت ادویات جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ادویات کی کمی ہے، کیونکہ کوئی پالیسی نہیں دی جا رہی، اس لیے ادویات کی کمی آ رہی ہے۔ پیناڈول دستیاب نہیں ہے، بنیادی ادویات، جبکہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے میڈیسنز کی متاثرہ علاقوں میں، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں، لیکن الٹا اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، نواز شریف صاحب پھر آگے حکومت کو ہدایت کرتے ہیں، اور یہی کچھ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں ہوگا کہ جناب وہاں سے فیصلہ آئے گا تو آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا۔ تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی دور ہوتی جا رہی ہے ان ساری چیزوں سے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں گل کھلائے جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔